ادائے جسم کا اجمالی بیان۔ جسم انسانی کئی ایک نظاموں پر مشتمل ہے۔ تمام نظام اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اس سے ہماری صحت قائم رہتی ہے۔ اگر کوئی عضو معمول سے زیادہ کام کرنے لگے یا کم کام کرنے لگے تو اس کا اثر دوسرے اعضاء پر پڑتا ہے، جس سے صحت قائم نہیں رہتی اور مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام جسمانی اعضاء درست طریقے سے کام کریں۔ اس کے لیے نظام اعصاب اور بے نالی غدد کام کرتے ہیں۔ بے نالی غدد اپنے ہارمون بوقت ضرورت تیار کر کے ڈائریکٹ خون میں شامل کر دیتے ہیں۔ ان غدد میں غدہ نخامیہ، غدہ توسا، تلی، غدہ درقیہ، کلہ گردہ میں شامل ہیں۔ یہ ہارمون دوسرے اعضاء سے ضرورت کے مطابق کام لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جلد کو لیتے ہیں۔ یہ جسم کے اوپر وسیع غلاف کی طرح نظر آتی ہے جو اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتی ہے۔ اس پر بال اور روئیں ہوتے ہیں۔ جلد کو جسم سے الگ کرنے پر اس کے نیچے قدرے چربی ہوتی ہے۔ چربی الگ کرنے پر جال کی مانند پھیلی ہوئی سطحی جھلی سپرفیشل دکھائی دیتی ہے۔ اس جھلی کو الگ کرنے پر ایک اور سفید اور اس سے مضبوط جھلی ڈیپ فیشیا جو عضلات پر غلاف کرتی ہے۔ جلد اور دونوں جھلیوں کے درمیان کئی ایک ساختیں ملتی ہیں جن میں اعصاب، عروق، جوڑوں کے پاس بادام کی شکل کی گلٹیاں، غدد لمفاویہ اور ان کے لمفاوی عروق قدرتی دکھائی دیتی ہیں۔ جلد کی تلاش کو اگر مائکروسکوپ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس میں دو قسم کے غدد چھوٹے چھوٹے غدد کی نالیاں جلد پر کھلتی ہیں۔ جن غدد سے پسینہ تیار ہوتا ہے ان کو غدد ارکیہ سویٹ گلینڈ، اور جن سے چکنی تربت بنتی ہیں ان کو چربی بنانے والے سب کیوس گلینڈ کہتے ہیں۔ ان غدد کے منہ بالوں کی جڑوں کے بعد کھلتے ہیں، جبکہ پسینے کے ہر غدد کی نالی سطح جلد پر مسام کی شکل میں کھلتی ہے۔ غیر جھلی سے زائدے نکل کر عضلات کے درمیان جا کر ہڈی کے اوپری اور کناروں پر لگتے ہیں۔ عضلات کا درمیانی حصہ نرم، قدرے سرخ اور آخری حصہ سفید اور مضبوط ہوتا ہے اور ہڈی سے لگا رہتا ہے۔ عضلات مسل میں بڑے بڑے عروق و اعصاب بھی پائے جاتے ہیں۔ عروق نالیوں کی مانند ہوتی ہیں۔ ان میں مضبوط اور گول عروق شریانے اور نرم اور چپٹی عروق وریدیں ہوتی ہیں۔ عضلات کو الگ کر دینے پر سب سے سخت اور مضبوط ساخت ہڈی نظر آتی ہے جس پر ہڈی کی جھلی لگی ہوتی ہے۔ ہڈیاں آپس میں مل کر جوڑ بناتی ہیں۔ آلات دوران خون، یہ دل اور خون کی نالیوں، شریانوں اور وریدوں پر مشتمل ہے۔ دل سینے میں بائیں جانب دل سے شریان عظم نکل کر شریانوں، پھر باریک شریانوں، پھر چھوٹی شریانوں میں تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے ہوئے بال جیسی باریک عروق کی شکل اختیار کر لیتی ہے جن میں خون کے سرخ ذرات ایک قطار میں چلتے ہیں اور اعضاء کے آخری اور سطحی حصوں پر پائی جاتی ہیں جہاں ان سے وریدوں کی ابتدا ہوتی ہے جو ان سے جڑی ہوتی ہیں اور یہ آپس میں مسلسل ملی ہوئی چھوٹی چھوٹی وریدوں سے بڑی وریدیں میں تبدیل ہو جاتی ہے جن سے بالاخر دو بڑی وریدیں بالائی اور زیریں وریدیں عظیم وینا کیوا بن جاتی ہیں جو خون کو دل کے دائیں اذن میں واپس لاتی ہیں۔ دائیں اذن سے خون بائیں بطن میں اور وہاں سے پھیپھڑوں میں جا کر صاف ہو کر دل کے بائیں اذن میں واپس آتا ہے اور بائیں اذن سے بائیں بطن میں سے ہوتا ہوا شریان عظم کے ذریعے سارے بدن میں شریانوں کے ذریعے پھیل جاتا ہے۔ اس نظام کو نظام دوران خون کہتے ہیں۔ لمفاوی آلات، جب خون دورہ کرتا ہوا باریک شریانوں عروق شاریاں پہنچتا ہے تو ان عروق کی دیواروں کے پتلا ہونے سے خون کی ماہیت لمف رس کا اعضاء کے ریشوں کی درمیان بڑھ جاتی ہے۔ اعضاء اور خلیات بدن اس سے ضروری اجزاء غذائیہ لے لیتے ہیں اور اپنے فضلات اس میں شامل کرتے ہیں۔ لمفاوی عروق لمف کیپلریز پاستوں میں جال کی طرح پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور ان سے لمفاوی عروق لمف ویسلز بنتی ہے۔ لمفاوی عروق سے مرکزی لمفاوی عروق لمف ڈکٹس بنتی ہیں جو سارے بدن سے آنے والی لمف کو دو بڑی وریدوں تک پہنچا کر ختم ہو جاتی ہیں۔ نیز آنتوں کی دیواروں کے اندر موجود حملات ویلائز ہوتے ہیں، ان کے درمیان لمفاوی عروق ہوتی ہیں جن میں آنتوں سے جذب ہونے والی غذائی سیال کیلوس اور روغن غذا کے روغنی اجزاء عروق لبنیہ کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ حواس خمسہ میں جلد، حس کا، زبان ذائقہ کا، ناک سونگھنے کا،
کان سننے کا اور آنکھ دیکھنے کے آلات ہیں۔ یہ 5 آلات اپنی مخصوص گفتگو کے ذریعے بیرونی اشیاء کو محسوس کر کے متعلقہ اعصاب کے ذریعے دماغ تک پہنچ جاتے ہیں، جو کہ مبدأ حس و حرکت ہے۔ دماغ اعضائے نفسانیہ کا عضو رئیس ہے، جس کے ذریعے عقل اور تمیز کا فعل ہے۔ بدن میں تمام حرکت دماغ کے حرکی اعصاب کے ذریعے ہوتی ہے۔ آلات حرکت میں عضلات اور ہڈیاں ہوتی ہیں۔ عضلات سکڑ اور پھیل کر مخصوص حرکات سر انجام دیتے ہیں۔ عضلات میں حرکت ان اعصاب کی وجہ سے ہوتی ہے جو دماغ اور حرام مغز سے آتے ہیں۔ اعضائے تنفس 2 پھیپھڑوں، سانس کی نالی، حنجرہ، حلق اور ناک پر مشتمل ہے۔ ہوا ناک سے نکل کر حلق اور حنجرہ سے گزرتی ہوئی ہوا کی نالی سے پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے۔ حنجرہ کو آواز کا خاص آلہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں 2 آواز کی ڈوریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں جن میں ہوا کی لرزش سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ آلات ہضم خوراک کی نالی منہ سے شروع کر مغز پر ختم ہوتی ہے۔ اس کو غذا کی نالی ایلیمنٹری کنال کہتے ہیں۔ اس نالی کے چند حصے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں: منہ، حلق، مری، معدہ۔ آنتیں 2 قسم کی ہیں: باریک آنتیں اور موٹی آنتیں۔ باریک آنتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بارانگشتی آنت، خالی آنت، پیچیدہ آنت۔ موٹی آنتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: کانی آنت، کولون، سیدھی آنت۔ ان اعضاء کے علاوہ اضافی اعضائے ہضم بھی ہیں جن میں جگر اور لبلبہ ہضم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اعضائے بول یہ 2 گردوں اور 2 حالب نالیوں، مثانہ اور پیشاب کی نالی پر مشتمل ہے۔ گردے خون سے اجزائے بولیہ الگ کرتے ہیں جو گردوں کی نالیوں کے ذریعے مثانہ میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور بوقت حاجت پیشاب کی نالی کی راہ خارج ہو جاتا ہے۔ اعضائے تناسل یہ اعضاء بقائے نسل کے لیے کام کرتے ہیں۔ یا اعضاء مردوں اور عورتوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ مردوں کے اعضائے تناسل خصی منی کی نالی، خزانہ منی، قاذف نالی اور آلہ تناسل۔ عورتوں کے اعضائے تناسل 2 خصیت الرحم، قاذف نالیاں، رحم، اندام نہانی اور پستان۔